ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، یہ الفاظ ہیں۔ اصل میں اس آیت میں پہلے سے عورتوں کو جو ہے نا بیویوں کو مہر دینے کا ذکر ہے کہ عورتوں کو مہر دو، خوشی سے دو، یہ نہیں کہ دل برا کر کے دو۔ اور آج کل کے زمانے میں جیسے جوہلا کرتے ہیں، جو دل برا کر کے دیتے ہیں، اچھا تم نے مہر کے لیے شادی کی ہے، حالانکہ مہر ایک ایسا پاکیزہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک حق رکھا ہے، اور آپ کے لیے بھی اس ریلیشن کو پاکیزہ کرنے کی ایک میکنزم اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں یہ بات، یہ تان کرنا کہ یہ بیوی مہر مانگ رہی ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے اللہ نے کہا خوشی سے ان کو مہر دو۔ اب جو خوشی سے آپ نے مہر دے دیا، اب وہ عورت اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ دے دے یا وہ مہر آپ واپس کر دے، تو پھر فرمایا اللہ نے فَقُولُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، پھر مزے سے خوشی سے کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، یہ اللہ نے کہا ہے اس موقع پہ۔ اس پر حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کی ہے، فرمایا کہ یہ آیت، اس کا ایک چھوٹا سا ایک پروسیس ہے وہ آپ کریں، وہ یہ کہ بیوی کو جب مہر دیا شوہر نے تو بیوی جو خوشی سے اس مہر کو واپس کر دے شوہر کو کہ لیے میں آپ ہی کو ہدیہ کر دی، شوہر وہ مہر لے لے، اس مہر کا شہد خریدے، سارے پیسے کا اس پہ کچھ پیسوں کا مہر شہد خریدے، شہد خرید کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لے، بارش کا پانی جمع کر کے، بارش کا پانی نہ ملے تو یہ زمزم کا پانی تو اویلیبل ہو ہی جاتا ہے، تو زمزم اسے مکس کر لے، وہ جو پانی ہے سمجھو کہ وہ ایسا اسم اعظم ہے، کسی بھی مریض کو آپ پلائیں گے وہ ہاتھ کیا ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی زبردست ہے، ایسی وہ کمال کی چیز ہے، تو وہ آپ سیف رکھے بنا کے، کوئی بھی بیمار ہو اس کو 3 یا 5 چمچ جو ہے وہ پانی پلا دیں، اور اس کے اندر مزید مکس کرتے رہیں تاکہ وہ ختم نہ ہونے پائے، آدھی بوتل رہ جائے تو اور مکس کر لیں، سمجھو وہ ایک مستقل آپ کو ایک ایسی چیز ہاتھ آ گئی ہے کہ آپ گھر کے اندر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے آپ اس کو آدھا کپ دے دیں کہ پی لو بھائی، بس دوبارہ نہیں دینا پڑے گا، انشاءاللہ وہ صحت مند و شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ حضرت علی نے پورے تجربے کے ساتھ ایک بات کہی ہے، اور یہ جن اہل دل نے اس پہ عمل کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی جاتی نہ طبیب کی، گھر میں یہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پہلی رات ظاہر ہے کہ وہ جب مہر دیا جاتا ہے اسی وقت سارا پروسیس ہو جائے، بعد میں یا پہلے جب بھی مہر دے تو وہ پھر سیو کر کے رکھیں۔ یہ فَقُولُوا حَنِيًّا مَرِيًّا کی جو آیت ہے اس کو آپ نے اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے 41 دفعہ، 41 ٹائم اس کے اوپر دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سیو کر لینا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اہل دل نے یہ بھی تجربہ کیا کہ اسی آیت کو جب دوا دارو جب لیتے ہیں ڈاکٹر سے یا کوئی ایسی کھانے کی چیز دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اسی آیت کو انہوں نے اس کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرنے کا تجربہ کیا ہے، اس سے بھی ان کو شفا کے حوالے، صحت کے حوالے سے فائدہ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بھی کر لیں اپنی دواؤں کے اوپر، اسی آیت کو فَقُولُوا حَنِيًّا مَرِيًّا کہہ کے نہ 11 دفعہ پھونک لیا کریں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور وہ مریض کو دوا دیں، تو دوا کی تاثیر بڑھ جائے گی، وہ مؤثر ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا جلدی عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت ہیں جس سے فوائد۔ حضرت آج آپ نے ایک بہت نئی بات کی ہے، اور وہ ہے مہر کی ادائیگی، اور مہر کی ادائیگی میں آپ نے جو اکثر نسخہ بیان کر دیا، یعنی کون سوچ سکتا ہے کہ جو مہر کی ادائیگی سے جو آپ نے شہد خریدا اس میں آپ نے بارش کا پانی یا زمزم کا پانی ملا کے وہ جو آپ نے اینیکٹوٹ تیار کر لیا، تو وہ گھر کے حد فد کی بیماری کے لیے اس سے فائدہ ہے۔ یہ تو کبھی سننے میں نہیں آیا کہ مہر کے پیسوں سے اتنی بڑی دوا بن سکتی ہے۔ بالکل بالکل حضرت یہ بات صحیح ہے، دس از آئی اوپنر۔ میں نے تو کہا نا صحیح کہا کہ یہ مہر سے کہاں مہر کی ادائیگی اور کہاں اگر وہ آپ کو واپس کر دیں، زوجہ ان کو وہ واپس کر دیں اور وہ اس کا استعمال اس طریقے سے کریں۔ بالکل بالکل تو یہ باتیں جو ہیں کشکول معرفت پہ ہی ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس دیز فری فارمولاز اینڈ نسخاز، تعویذات جیسے آپ بیان کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، یہ دیکھنے والوں کے لیے بے تحاشا اس میں مسرت بھی ہے، فائدے بھی ہیں،
اور کمال کی باتیں اور منٹوں میں ہو جاتی ہیں یہ باتیں. بہت خوش. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے حضرت جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے حضرت جی. ہمارے بہت پیارے لگتے ہیں حضرت جی. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آپ کو لمبی زندگی دے. حضرت جی آپ پاکستان تشریف لائیں. میں آپ سے ملوں گی. کہاں سے بات کر رہی ہو تم؟ کہاں؟ ہیوسٹن تشریف لائیں. ہیوسٹن کا بیٹی نے. اور پاکستان. گھر والوں کو بھی اسلام دے. پاکستان. پاکستان بہت بڑا ہے. کس شہر میں؟ لاہور. لاہور میں رہتی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں آپ تو پاکستان کے دل میں رہتی ہیں تبھی آپ پاکستان بول رہی ہیں کہ پاکستان. ظاہر وہ پاکستان کا دل لاہور ہے تو لاہور میں رہتی ہے تو پھر پاکستان میں ہی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ وہ کہتے جمے ہی نہیں. جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں. تو ماشاء آپ تو بڑے کمال کے شہر میں رہتی ہیں اور اتنی پیاری بیٹی ہیں ماشاء اللہ. اور ہمیں سلام کرتی ہیں, دعائیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان معصوم دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ معصوم بچوں سے دعائیں کرایا کرو. معصوم بچوں سے دعائیں نابالغ بچوں سے دعائیں کرایا کرو کیونکہ وہ اللہ کے یہاں معصوم ہوتے ہیں فرشتوں کی طرح اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا کرو کہ کوئی مصیبت آفت پریشانی آئی تو ہم بزرگوں کی طرف تو دوڑتے ہیں فلاں اللہ والے سے دعا کرانے. وہ تو کراؤ کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ آپ کے گھر کے اندر جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو, یہ اکٹھے ہو جاؤ, یہ دعا کرو. وہ ننھے منھے ہاتھ لے کے اٹھائیں کہ نابالغ ہیں کیونکہ نبی نے فرمایا ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے فرشتوں کی طرح معصوم ہیں. وہ جب دعا کریں گے تو ڈائریکٹ دعا پہنچے گی, کوئی گناہ آڑے نہیں آئے گا. تو اس لیے معصوم بچوں یہ بھی ایک عمل ہے. معصوم بچے کی برکت سے بتا رہا ہوں کہ گھر میں ایسی کوئی آفت پریشانی رزق کی تنگی تو گھر کے معصوم بچوں کو یعنی نابالغ بچے ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کو کھڑے ہو جاؤ چیز دعا کرو فلاں. تو ایک بندہ کہلاتا رہے, وہ دعا کرتے رہیں اور دعا کرا لیا کرو روزانہ. اس سے بھی آپ کی مالی تنگیاں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, کیونکہ نبی کی تاکید ہے کہ نابالغ بچوں سے دعا کرایا کرو کیونکہ ان کے اللہ کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ گویا کہ فرشتوں کی طرح ہیں, ان کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ تو یہ معصوم بچی ہمارے لیے دعا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم اس کے لیے بھی دل سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور دین دنیا کے علوم سے اس کو مالا مال فرمائے. بہت شکریہ سر.